الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه على محمد ليس بعده نبي الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دوستو، یہ ہماری آپس کی مجلسیں ہیں، ہماری آپس کی باتیں ہیں، اور جیسے اعلانات ہوتے ہیں دین کی بات ہوگی، اعلان ہوتا ہے نا مسجدوں میں اور جگہ جگہ بات اعلان ہوتے ہیں، دین کی بات ہوگی. سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی صرف بات سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. پرانے ہو یہ جتنے بیانات، مذاکرے، مختلف مجلسیں، کبھی پرانوں کی، کبھی علماء کی، کبھی اسٹوڈنٹس کی، یہ ساری باتیں ہیں. مجھے یاد ہے بہت چھوٹا تھا اور بالکل ابتدائی تعلیم میں ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بہت رہے اور خوب دعوت کو. ان کا ایک بیان تھا کہ ہر چیز کے تین درجے ہیں: بول، شکل یعنی صورت، تصویر، اور حقیقت. مکان یہ ایک بول ہے، کاغذ پر اس کی تصویر یہ دوسری شکل، دوسری چیز ہے. لیکن مکان بنانے میں کتنا میٹیریل، کتنا وقت، کتنا پیسہ، کتنا تھکنا. اور اس سے پھر فرماتے تھے کہ ایسے ہی کلمہ یہ ایک بول ہے، لا الہ الا اللہ. ایسے ہی دعوت، تبلیغ، نبی کے کام کو کام بناؤ، پرانے، یہ سب بول ہے. پھر ان کی شکلیں ہیں، ماشاءاللہ عمامہ ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے نہیں، شیروانی ہے، اور بہت ساری شکلیں ہیں. اور ایک ہے حقیقت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پاس بول بھی، شکل بھی اور حقیقت بھی، تینوں چیزیں ایک ساتھ تھی. اسی لیے قرآن نے جو کہا ہے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. پیارے نبی، ایک وہ مسجد کہ جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پر ہے، وہ مسجد آپ کے قیام کے لیے مناسب ہے. آپ کو وہاں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ فیہ رجال، اس میں آدمی ہے. کہ آدمی تو پوری دنیا میں ہے، کہ نہیں، ان مسجد والوں کی، مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ سوائے پاکی کے کچھ چاہتے ہی نہیں ہے. دل پاک ہو، نظریں پاک ہو، کمائی پاک ہو، خرچ پاک ہو، عمل پاک ہو، معاشرت پاک ہو، معاملات پاک ہو، اخلاق پاک ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق پاک ہو، خلق خدا کے ساتھ کا برتاوا پاک. مسجد میں بھی پاک، اور مسجد سے باہر کی جتنی زندگی کے شعبے ہیں ان سب میں پاک. یہ سارا مجمع اس کی خصوصیت والا ہے. مسجد والوں کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ پرانے ہیں. لیکن دوستوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صرف پرانا ہونا کافی نہیں، پرانے بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں.
یہ مسجد نبوی کے پرانے کون تھے؟ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خلفائے راشدین، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، ابو عبیدہ بن جراح، بدر والے، احد والے، خندق والے، یہ سارے پرانے تھے. بھائی کوئی ہے ترجمان عربوں کے لیے؟ ماشاءاللہ علماء ہے سب. ہے کوئی؟ Come inside, please. ان کے لیے کوئی ہو گئے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ پرانے تھے. اور دوسری طرف فرماتے تھے کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور مشرکین مکہ وہ بھی بہت پرانے تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے آسمان پہ اٹھا لے جانے کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں تھے. نبی ہی انسانوں کو زندگی کا راستہ بتاتے تھے، اللہ کا تعلق بھی، اللہ کا تعارف بھی، پھر راتیں کیسی گزارنا، دن کیسے گزارنا، کھانا کیا نہیں کھانا، یہ نبی بتاتے. اور اس سب میں دونوں قسم کا مجمع تھا. اور ایک بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ پرانا تو شیطان تھا. کتنے سال کی عبادت کی؟ 700 سال تک عبادت کی. اس سے زیادہ پرانا کون؟ لیکن صبح سے شام تک پوری دنیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچے بڑے مرد عورتیں، مکتب میں مدرسے میں جتنی لعنتیں جاتی ہے اس کے نام. اور صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی کا نام کسی کی زبان پر آتا ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. مجھے خوب یاد ہے ہماری جماعت جب گئی وہاں یمن اور صنعا، جو روئے زمین کا سب سے پہلا شہر جہاں سے آبادی شروع ہوئی، تو وہاں دونوں ابرہہ کی جگہ بھی تھی اور وہ ہدہد جس نے پیغام دیا تھا اور بتایا تھا. ہدہد یعنی ایک پرندہ ہے، اس سے اللہ نے کیسا کام لیا. ابرہہ کتنی بڑی فوج کے ساتھ تھا، کیسا تباہ ہوا. یہ قرآن کے حدیث کے جتنے واقعات ہیں وہ ہماری آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہے کہ اس کی روشنی میں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، بلال تیرے پاس ایسے کیا اعمال ہیں کہ جنت میں بھی آگے آگے کی تیری چاپ سنائی دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا اعمال ہے؟ 2 باتیں بتائی. صبح کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے میرا دل ہر ایک کی طرف سے پاک ہوتا ہے، کسی کا کینہ، کپٹ، حسد، دنیا کی محبت کوشش نہیں ہوتی، ہر ایک کی طرف سے. اور دوسری چیز جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں. یہ جو صحابہ کے واقعات سامنے آتے ہیں وہ ہمارے عمل کے لیے ہے. بہرحال اس وقت آپ حضرات سے جو چند باتیں عرض کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے سمجھایا ہے، عملی طور پر بھی سمجھایا ہے. وضو سے گناہ کیسے جھڑتے ہیں. خود حضور باہر تشریف لائے، درخت کی ڈالی پکڑی، ہلائی، پتے جھڑے، پوچھتے نہیں ہو یہ کیوں، اتنا بڑا نبی اور ایسی حرکت کر رہا ہے، پوچھتے نہیں ہو. اللہ کے رسول بتا دیجیے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے بدن سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے عمل کر کے بتایا. یہ سب نائب ہے نبی کے، ان کو عمل کر کے بتانا ہے. پہلے گشت سے کیا ہوتا ہے،
گھر گھر کی ملاقاتوں سے کیا ہوتا ہے، روزانہ کی تعلیم کے اہتمام سے کیا ہوتا ہے، گھروں کی تعلیم سے کیا ہوتا ہے، اپنے معمولات کے اہتمام سے کیا، وہ سب عملی طور پر بتانا ہے. آپ نے زبان سے بھی بتایا ہے اور عمل سے بھی بتایا ہے، مثال سے بھی بتایا. الا الا ان رحل اسلام دائرہ الا فدوروا حیث دارت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے ایک موقع پر آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ الی آخر الحدیث. خبردار ہو کے سنو، ہر ایک کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے، وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے. اس بوٹی کا نام دل ہے. دل بنا تو آنکھیں بنی، کان بنے، ہاتھ بنے، پیر بنے، زبان کے عمل بنے، ظاہر بنا، باطن بنا، دنیا بنی، آخرت بنی. دل بگڑا تو یہاں سے لے کے وہاں تک کا سب بگڑا. ایسے یہ پورا دین جس کے لیے ساتھی جمع ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں اور وقت لگاتے ہیں، لیکن کتنی شاندار مثال دی ہے. لوگوں اچھی طرح سنو، پورے اسلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی چکی سے. بس چکی تو جانتے ہو نا، وہ چکی جانتے ہو کیا گرائنڈر کہتے ہو؟ چکی میں کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ نہیں وہ ہوتے ہوں گے تمہارے گاؤں ویسانی میں، یہاں پاکستان کے ہیں 3 ساڑھے 3 پتھر ہوتے ہیں. ابے یہ پرانے ہیں، ان کی چکی میں 2 پارٹ نہیں ہوتے. بولو ایک پرانو چکی میں کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے. الا فدوروا حیث دارت. پھر کان کھول کے سنو، تم سارے اجتماعی طور پر اکٹھے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، ذمہ دار، مسجد والے، سڑک والے، گھروں والے، محلے والے، دکاندار، ماسٹر، شیخ الحدیث صاحب، چھوٹے بڑے، سب اکٹھے مل کر اس چکی کے ساتھ چلو، اس کے تابع ہو جاؤ، اس چکی کو اپنے تابع نہ کرو. کیا ہوتا ہے چکی میں کہ عورتیں ایک برتن میں دانا لے کے بیٹھتی ہیں اور مٹھا بھر کے یوں ڈالتی ہیں اور گھماتی ہیں، اور وہ جانتی ہے کہ دلیا پیستی ہے کہ آٹا پیسنا ہے. آٹا باریک ہوتا ہے، دلیا ذرا موٹا ہوتا ہے، تو وہ بیچ میں جو کھونٹی ہوتے ہیں نا اس کو ٹھوکتی ہے اور اس سے وہ کہ اب دلیا بنے گی، اب آٹا بنے گا. وہ آٹا، وہ جب عورت اپنے اس میں دانے لیتی ہے اور ڈالتی ہے تو یہ نہیں کہ یہ تو ادھورا ہے، یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو پورا ہے، سب کو ایک ساتھ پھر گھماتی ہے. جو دانے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں وہ پستے ہیں، اور جو پستے ہیں تو آٹا بنتے ہیں. پھر آٹے کی کتنی ویرائٹیاں ہیں، کہاں کہاں بیکریاں اور کہاں کہاں مخبز، مکے کا مخبز، مدینے کا مخبز، فلاں جگہ کی بیکری، اس کی بیکری، اس کے بسکٹ، اس کی نان کھٹائی، اس کی پیسٹری اور اس کے کیک، اور پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں جاتے ہیں. لیکن یہ کہے سے گئے وہ جو پیسے. کچھ دانے وہ ہوتے ہیں جو اس کھوٹی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، برتن میں بھی ہے، چکی میں بھی ہے، 2 پارٹوں کے بیچ میں نہیں آتے. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تبلیغ والے ہیں، پرانے ہیں، دیکھا نہیں تھا تم نے وہاں الفیامہ میں ہم تھے نہیں. یہ ہاں بھائی ان کو کہنے کا حق ہے. ہم تھے، برتن میں بھی تھے، چکی میں بھی تھے، لیکن کھوٹی کے پاس کھڑے تھے. جو 2 پارٹوں کے بیچ میں نہیں آتا وہ پستا نہیں. اب پستا نہیں تو کیا دانے پھاس لو گے؟
یعنی پھانکے جاتے ہیں. ایسے ہی یہ پرانے، ہم تبلیغ والے، ہم دعوت والے، ہم پرانے، ہم ذمہ دار، ہم کام کے فکر مند، ہمارے دیکھو ہم کو ہم مجمع میں ہے کہ نہیں؟ وہ دانے برتن میں ہے، یہ اجتماع میں ہے. سب نے جمع کر لیا. اب چلو کہ وہ کھڑے ہیں، تقاضے آئے پسنے کے، جو پستے ہیں وہ بنتے ہیں، اور جو کھڑے رہتے ہیں تو پھانکا جاتا ہے. کچا ہجے گا اگر پھانک لیا تو نہیں. اس لیے دوستو بہت فکر کی بات ہے. اور اس اعتبار کے جیسے ہم ابھی حج میں مکے مدینے میں تھے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ جہاں سے پوری دنیا میں دین گیا، جہاں قرآن آیا، جہاں وحی آئی، اور یہاں سب کچھ ہوا، اللہ نے تم کو اس جگہ رکھا ہے. آپ جس کنٹری میں اور آپ جس ملک میں ہیں، آپ یہاں کی پالیسی جانتے ہو. یہاں کی پالیسی آپ کو ہم سے زیادہ معلوم. جیسے وہاں سے جو منٹوں سیکنڈوں میں لے کے جاتا ہے دنیا سوچ نہیں سکتی، ایسے یہاں کی تھوڑی سی محنت دنیا میں کہاں آپ کے ہاتھوں کا پہنچائے گی. لیکن تب ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ بنگلہ دیش کا اجتماع تھا. یہ تو اثر کے قریب لگا لیں تو لگاؤ اس لیے کہ پرانوں کا بیان ہونا تھا نا، اس لیے 4 بجے لگانا. اب تک جتنی بات میں نے کہی وہ آپ سب حضرات نے سنی. ہوں یا ہاں تو کرو. سنی نا؟ تو یہ سارا اس ملک میں آپ کا رہنا، سب سے پہلی چیز نیت ہے. تمام اعمال کی جان نیت ہے. جب آپ اپنے وطن سے چلے تھے تو کس نیت سے چلے تھے؟ یہاں آئے تو کس نیت سے رہے؟ اب مجھے خوب یاد ہے، میں جب نظام الدین میں تھا اور ایک قطر، دبئی، مسقط اور کیا نام ہے سعودیہ کے، میں اپنے ہندوستان پاکستان کے کام کرنے والے ساتھی آتے تھے، NRI کہلاتا ہے، NRI کہلاتا ہے. میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی تم آئے ہو، وہاں کرتے ہو، واپسی کا ٹکٹ بھی لائے ہو، جاؤ گے، صرف اپنی نیت بدل لو. کیا کہ ہمارے پاس جو ایمان، اسلام، قرآن، مسجد، مدرسہ ہے وہ انہی کے باپ دادوں کی دین ہے جن کے ہاں سے آپ پیسہ کماتے ہو. اب ان کا احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان دیا جاتا ہے. اللہ نے، مجھے خوب یاد ہے، یہ شیخ غانم کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ شیخ غانم، شیخ یہ ابو ظبی کے شیخ زاہد کا دایاں ہاتھ تھا. پورے عرب کی کتنی دولت امریکہ کے بینکوں میں ہے وہ سب ان کو معلوم. اس کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے اسپیشل جہاز بھی اس کے لیے، اور کیا کیا اس نے بتایا تھا. ہمارے پاس آتے تھے تو وہ بتاتے تھے. پھر 25,000 ملازم اس کے ہاتھ کے نیچے تھے. روزانہ ان کو کام پہ بھی لگانا سارا. لیکن اگر وہ مزدور کام کرنے والے اگر 8 گھنٹے دیتے تھے تو یہ 10 گھنٹے دیتے تھے، ان سے پہلے پہنچتے تھے. اور جب وہ فارغ ہو کر گھر چلے جاتے تھے
یہ اس کے بعد آدھی رات کو گھر آتے تھے، اس کے نتیجے میں کام. یہ ہمارا مجمع وہ ہے، یہ ہمارا مجمع وہ ہے جن کو یہ فکر. تو اس پر میں نے کہا بنگلہ دیش میں اجتماع تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری، اور ہم لوگ سب تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ان سب نے حضرت جی پر زور دیا کہ جی امیر تو آپ ہیں، بیان آپ کا ہونا چاہیے مغرب بعد. بھائی مجھے نہیں آتا، میں نے آپ تو مشورے کے تابع، اگر مشورہ آپ کے لیے بیان طے کر دیں تو مشہور کہ آج سب کی رائے یہ ہے کہ آج مغرب بعد بیان آپ کا ہو. حضرت نے قبول کیا، بھائی مشورہ ہو گیا. یہ ہمارا سارا جو چل رہا ہے مشورے ہی کی وجہ سے تو ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے مولوی سلیمان جو خادم تھے، لو بھائی حیات الصحابہ، حیات الصحابہ جی سارا دوپہر 1 منٹ نہیں سوئے، مغرب بعد بات شروع کی، اور بات یہاں سے شروع کی آج تک مجھے یاد ہے. بھائی ہر آدمی کے پاس خدا داد 2 طاقتیں ہیں، ایک قوت فکر اور ایک قوت عمل، سوچنے کی طاقت اور کرنے کی طاقت. ہر آدمی کے کرنے کی طاقت اس کی سوچ کی طاقت کے تابع ہے. کسی بھی چیز کو کرتا بعد میں ہے، سوچتا پہلے ہے. جیسے یہ سارا مجمع یہاں پہلے سوچا پھر یہاں آیا، کہنا ہے ہر چیز میں سوچ پہلے ہے. پھر عجیب بات فرمائی، اس وقت پوری دنیا میں آدمی کے گھر سے لے کر عالمی سطح پر جتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں وہ اسی سوچ کے ہیں. اس بات کے ہر آدمی کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. گھر میں لڑائی کب شروع ہوتی ہے؟ یہ حضرت جی نے فرمایا. بیوی کہتی ہے کہ میں جو سوچتی ہوں وہ صحیح. شوہر کہتا تو کونے میں بیٹھنے والی تو کیا جانے، میں دنیا دیکھتا ہوں. یہاں سے شروع ہوتی، پھر گلی میں، پھر شہر میں، پھر صوبوں میں، پھر ملکوں میں، پھر عالم میں. ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچتا ہوں. ہمارے یہ پرانے جو ہے نا، یہ اپنی اپنی جگہوں پر، یہ کبھی ان میں آپس میں شتم تان ہوتی ہے. تم کو سمجھتے ہو نہیں، کام کو سمجھتے نہیں، بات کو سمجھے نہیں. میں نے تو حضرت کے ساتھ وقت لگایا ہے، میں نے رائے گنج میں اتنا لگایا ہے، میں نظام الدین نے اس طرح. یہاں سے شروع ہوتی ہے. حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا. اس مسئلے کو انسانوں کے حوالے نہیں کیا کہ تم جس کو سوچو وہ صحیح اور تم جس کا فیصلہ کرو. فیصلہ میں کروں گا، اللہ پاک کس کی سوچ صحیح اور کس کی سوچ غلط، اس کا فیصلہ میں. اس سوچ کے نمونے کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا. جس کی سوچ جتنی نبی کی سوچ سے قریب ہوگی اس کی سوچ صحیح. اسی لیے پھر اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، صرف آنا جانا تبلیغ نہیں ہے، ہماری سوچ بدل جائے. حضرت کیا سوچ بدل جائے؟ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بدل. آپ کی کیا سوچ تھی؟ فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، پوری دنیا میں جتنے انسان مرد و عورت سب اللہ کے بندے اور بندیاں، ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں. ہر آدمی کا وقت، ہر آدمی کا پیسہ، ہر آدمی کی استعداد و صلاحیت اپنی صحیح جگہ پر لگے اور نتیجہ خیز ہو. کہ وہ صحیح جگہ کیا ہے؟ صحیح جگہ بھی وہی نمونہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لگی، جہاں مال لگا، آپ نے جو سوچا، جس کے لیے آپ روئے، جب آپ مسکرائے، کہ وہ سب سے صحیح جگہ. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ساری محنت کا خلاصہ جو کچھ حضور لے کر آئے
وہ سارے کا سارا اپنی حقیقت کے ساتھ امت میں زندہ ہو جائے. یہ مجمع اس کی ذمہ دار. اس اعتبار سے دوستو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. اس پر بھی مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ نظام الدین میں ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو جوڑا جو مقیمین تھے، اور پہلا جملہ رونے کے ساتھ ہچکیاں بن گئی حضرت جی کی، روتے رہے. بھائی دوستو، بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. پھر فرمایا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں کامل کو لے کر چل رہا ہوں، میری وجہ سے کام ہے، فرمایا اس دعوے کے کرنے والے کی حیثیت بیل گاڑی کے نیچے چلنے والی کتیا سے زیادہ نہیں ہے. وہ بیل گاڑی جس پر کنٹنوں وزن ہے اور جس کو آگے دو بیل کھینچ کے لے جا رہے ہیں، یہ نیچے آ گئی. کمزور اتنی ہے کہ بیل کی ٹانگ لگے تو آنکھیں نکل آوے، پہیے سے ٹکرا جائے تو جانی نکل جائے. فرمایا یہ تو اس کی قسمت ہے کہ اس کو دھوپ سے بچا کے سایہ دے دیا. ایسے ہی ہم کون، ہم سے کیا، کام تو اللہ کا ہے، کام اللہ کے نبی کا ہے. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے. تجارت تاجرانہ مزاج سے، حکومت حاکمانہ مزاج سے، کاروبار کاروبارانہ مزاج سے، ڈاکٹری کے. فرمایا نبوت کا کام ہے یہ نبوت والے مزاج سے. اور اس پر پوری مجھے ابھی ایک کتاب ملی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہو، اور ان کا بیان ہے، وہ لوگوں نے لکھ دی. مزاج دین کے جتنے کام ہیں تمام کاموں میں مزاج نبوت ہونا ضروری ہے. کہ مزاج نبوت کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا. کیوں پڑھتے ہو، کیوں پڑھاتے ہو، کیوں پھرتے ہو، کیوں قربانی دیتے ہو، کیوں یہ عمل کرتے ہو، اللہ راضی ہو جائے. سب سے پہلے مزاج نبوت. دوسری، اس سب سے چاہتے کیا ہو، آخرت بن جائے، آخرت بن جائے، آخرت بن جائے. دو، تیسرا مزاج بتایا پوری امت کے ساتھ ہمدردی. یہ مزاج نبوت ہے. یعنی تم کہ اگر تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی. اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، میں مختصر. اس لیے دوستو ہمارے اس مجمع کو، ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. مسئلے بھی سب کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ گھر کا، کسی کے ساتھ کاروبار کا، کسی کے ساتھ جاب کا، کسی کے ساتھ بیوی کا، بچوں کا، رشتے داروں کا. یہاں رہتے ہوئے وہاں سے کتنے فون آتے ہیں، اور وہاں رہتے ہوئے وہ کتنے فون بہت سارا ہوتا ہے. لیکن جب آدمی اپنی سوچ کہ جس کے تابع عمل کی طاقت ہے اگر وہ صحیح ہو جاتی ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو 2 جلدوں میں اتنی موٹی، جس کا قرآن کے بعد درجہ ہے، سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کی جان دار و مدار وہ نیت پر ہے. اس لیے میں آپ سے بہت خیر خواہانہ عرض کرتا ہوں کہ آج اس مجلس میں ان پرانوں میں سے ایک ایک کو اپنی نیت، میں یہاں ہوں، حضور کا نمائندہ ہوں، جاب جو ہے وہ کروں گا، اس کا بھی حق ادا کروں گا، فیملی ساتھ ہے ان کا بھی حق ادا کروں گا. اصل میں یہاں رات بھی میں نے بیان میں سنایا تھا، وہ علی گڑھ والے ساتھی کا سنایا تھا نا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا. علی گڑھ کا ایک ساتھی اپنی تعلیم کے لیے پیرس جا رہا تھا، تو مجھے کوئی نصیحت کرو. میں نے کہا بھائی ہمارے سارے بڑے یہاں موجود حضرت جی اور مولانا عبد اللہ، کہ نہیں میں سب سے آپ کچھ کہو. اللہ کی شان. میں نے کہا کہ بھائی میرے ذہن میں تو اتنا آتا ہے کہ جب تو پیرس پر اترے قدم رکھے تو اپنے اور اللہ کے بیچ میں یہ طے کر لینا، آج کے بعد جب تک میں یہاں
یہاں ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں بعد میں ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں۔ 2 سال کی تعلیم پوری کر کے واپس آئے، ملاقات ہوئی، بھائی کیا رہا؟ مولوی صاحب پیرس ساری دنیا کے جتنے خرافات اور بے حیاؤں کے سامان وہیں سے دنیا میں سپلائی ہوتے ہیں، میرے لیے کتنے موقع آئے، میں گیا، لیکن آپ کا یہ جملہ میرے کان، خبردار نبی کا نمائندہ ہے، اللہ نے میری حفاظت، یہ میرے دوستوں سے، میرے ساتھیوں سے، اور تم تو ہمارے محسن ہو، محسن، جو ہمیں کرنا تھا وہ آپ یہاں رہ کے کر رہے ہیں ہمارے ذمہ، اس لیے کہ ہر فرد امت پورے عالم کا ذمہ دار ہے، اب پوری امت ہر فرد کی ذمہ دار ہے، تو آپ تو ہمارے محسن ہو، اللہ سے کام لے رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلی چیز نیت۔ آج یہ ہمارا پرانا کام آپ نے اور اللہ کے بیان، میں یہاں جو ہوں حضور والے کام کے لیے ہوں، دین کی محنت کے لیے ہوں، سے ہر ایک کے تقاضے ہوتے ہیں، کام کے تقاضے ہوتے ہیں نا، کب کھولنا، کب بند کرنا، کیا سامان لانا، کیا بیچنا، ایسے نوکری کے تقاضے ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضے، پورا دین اور دین کی محنت، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ 5 وقت کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، نماز، یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں، جتنا کرنے کو کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ایمان کا تقاضا ہے، نبی کی نیابت، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ان تقاضوں کے لیے میں ہوں، کمزور ہوں، اپنے مسجد سے جڑنا، یعنی سب سے پہلے حضور کو مسجد سے، اب مجھے یاد ہے 1966 میں، نہیں 1962 میں، جب پہلی مرتبہ میں نظام الدین گیا، اب فجر کے بعد مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا، پہلا جملہ جو میں ان سے سنا، آج تک جیسے میرے کانوں میں گونج رہا ہے، اللہ جل جلالہ عما والہ نے اس امت کو مسجد والا بنایا تھا، یہ پہلا جملہ تھا، اور اس کے بعد پھر ان اول بیت، کعبے پر اللہ کی قدرت کے مظاہرے کیسے ہوئے، اور وہ سارے پھر مدینہ منورہ کی مسجد کے ساتھ کیسے ہوئے، اور وہاں سے پوری دنیا میں دین کیسے گیا، وہ پورا 2.5-3 گھنٹے کا بیان، یہ سارے پرانے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کے وقت کو، آپ کے جان و مال کو خوب قبول فرماوے، اور اس کی آپ نیت کریں گے تو اللہ نے تو خود بھی کہہ دیا، من تقرب الی شبرا، جو میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میری رحمت تو لپک کے لے لیتی ہے۔ اور ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے، صحابہ جو 600 سال تک شرک اور جہالت کے سمندروں میں ڈبکیاں کھائے ہوئے، جن کے رگ و ریشے میں شرک اور جہالت، کیا بنے؟ کیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ان کی زندگی ہے، کاہے سے حضور پاک نے جس وقت جو، اور اس میں 3 باتیں بنیادی طور پر بتلا دی، تم کہتے ہو میری جان، میرا مال، میری سوجھ بوجھ، میری عقل، میری دانش، یہ تمہاری اپنی ہے ہی نہیں، یہ تینوں طاقتیں تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں، امانت کو امانت داری سے ادا کرنے پر ایمان بنتا ہے، اور پھر سارا سمجھا۔ تو یہی صحابہ کہاں سے نکلے، سارا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم کتاب والحکمہ، ایمان کی دعوت، دلوں کی پاکی ہر طرح کی گندگیوں سے، اور دین کا سیکھنا سکھانا، یہ 3 بنیادیں تھیں۔ یہاں سے شروع ہوا تو پھر جتنی ضرورت ہوتی رہی، جیسے کھانے کا تقاضا ہوتا ہے تو روٹی ختم ہو گئی، سالن ختم، ابھی تقاضا باقی تو پھر آتا ہے نا، پھر سالن لیتے ہیں، روٹی لیتے ہیں، تو ایسے ہی پھر دین کی طلب پیدا ہوئی،
اور آسمان سے آنے لگے. وہ عمر جس کے لیے دنیا یوں کہتی تھی عمر کے باپ خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، عمر نہیں ہو سکتا. لیکن نبوت کی محنت کی طاقت اللہ نے ہم کو گھر بیٹھے مفتہ سفتی دے دی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہوں کے ساتھ فرماتے تھے، ہائے ہائے کیا مکہ تھا، کیا مدینہ تھا، کیا مہاجرین و انصار تھے، مرضی اور عورتیں بھی بچے بھی. وہ وہاں سے منتقل ہوتے 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 اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ گئی. ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قیمت تو اس کی وہی ہے. 100 کا نوٹ ریزرو بینک میں ہے تو بھی اس کی قیمت 100 روپے، اور اسٹیشن کا قولی ہو اس کے پاس 100 کا نوٹ ہو تو قیمت وہی ہے. یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ سالانہ، یہ ماہانہ، یہ روزانہ جو بھائی فاروق نے بتایا تھا، طاقت اس کی وہی ہے. اور عمل کی طرف فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک آپ نے پہاڑ پیدا فرمائے ہیں جس نے زمین کو تھام رکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق؟ لوہا ہے پہاڑوں کو بھی چور چور کر دے، وہ بھی میری مخلوق. اللہ پاک لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے، وہ بھی میری مخلوق ہے، وہ اس کو پگھلا دے. اللہ پاک آگ سے زیادہ کہ پانی ہے، چاہے چھٹی آگ ہو بجھا دے. اللہ پاک لوہا، آگ، پانی، ہوا، سب اس سے زیادہ کوئی طاقتور؟ عالم کے بیٹے اللہ کے بندے کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. دنیا کی ساری طاقت اللہ کے غضب کو ٹھنڈا ہے. اللہ نے عمل کی قیمت بتائی، اور یہ تو سارے ماشاءاللہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل اعمال سب کو زبانی یاد، کتنی روایت. اس لیے میرے دوستوں مسئلہ جو ہے، لیکن اس کام کی بنیادیں 3 ہیں: اخلاص، استقامت اور قربانی. صرف اللہ کے لیے کرنا. تمام نبیوں کی سیرت پڑھ لو، سب کی دعوت، سب کا ما اسألکم علیہ من اجر، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. حضور کے پاس بھی آئے تھے، لڑکیاں چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاہیے. اب سورج چاند بھی لا کر کے رکھ دے تو نہیں چاہیے. ہمارا منہ ہے یہ نبی والا کام. مجھے یاد آیا ہمارے ایک استاد نے فجر کی نماز پڑھائی، میں جب ندوے میں تھا، اور اس نماز میں اس دن ایسا مزہ آیا جیسے میں نے بچپن میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی نماز سنی تھی. میں جب سبق میں گیا میں نے کہا حضرت آج تو بڑا مزہ آیا. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی نماز کا فرمایا، مولوی صاحب دنیا میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کسی لائن کی کوئی شخصیت، کوئی چیز ہو، کوئی سامان ہو. ہاں اگر کہیں پھنس جاتا ہوں نماز پڑھانے میں تو مصلی کی طرف بڑھتے ہوئے یہ خیال آتا ہے، یہ تیرا منہ، یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. آج تک ان کا یہ بول میرے دل پر ایسا لکھا ہوا ہے، میں بھول نہیں سکتا. میرے دوستو، ہم اور حضور کا کام، ہم اور اللہ کا کام. لیکن اللہ بہت قدردان ہے، بہت قدردان ہے، بہت قدردان ہے. بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، وہ دینے میں احد پہاڑ کے برابر دیتے. اس لیے دوستو، یہ ہمارے پرانے سب سے پہلے اپنی نیت، اس ساری محنت اللہ کو راضی کرنا ہے. استقامت کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا ہونا چاہنا. یہ عربی کا ہے. بھائی غلطی ہو تو بتا دینا یار. یہ بڑے مولوی صاحب ہیں. جب کسی مکان کی تعمیر ہوتی ہے تو دیواریں چنتے ہیں نا. دیواریں پشت کے چننے میں کیا ہوتا ہے؟ اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ. جتنی بڑی بنانی ہے اتنی یہ اینٹیں اینٹ پر اینٹ ہوتی ہے تو دیوار بن جاتی ہے، پھر اس پر چھت پڑتی ہے، پھر تعمیر ہوتی ہے. یوں کہ قربانی پر قربانی، عمل پر عمل،
اس کو پابندی کے ساتھ کرنا. 3 اینٹیں رکھ کے چلے گئے تو اب آ کے کتے موتیں گے اور بلی بچے دے گی. اگر کسی کا کوئی بہت بڑا پلاٹ ہے بنگلہ بنانے کا اس کا پروگرام ہے لیکن 4 فٹ کی 3 فٹ کی دیوار کھڑی کر دی اور پھر چھوڑ دیا, کیا ہوگا؟ کتے موتیں گے, بلیاں بچے دے گی. اس میں دیوار تو ہے لیکن ادھوری ہے. ہم پرانے تو ہو گئے, ہمیں لوگوں نے پرانوں کے نام سے پہچان لیا, لیکن اگر اینٹ پر اینٹ استقامت کے ساتھ مرتے دم تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, مرتے کرنا, کرتے مرنا, یہ پرانوں کے لیے پہلے دن کا سبق. اس استقامت کے ساتھ اب میں اگر پوچھوں گا نہیں, گھبرانا مت. یہ جو بیچ میں کورونا آیا تھا اور وہ بھی ختم ہو گیا, اس کے بعد یہ ہمارے پرانے وہ جو روزانہ ماہانہ اور سالانہ کی بتلائی, سن 22 میں, سن 23 یہ 23 چل رہی ہے, سن 22 میں 21 میں سالانہ چلہ کس کا لگا؟ 4 مہینے پرانوں کے کتنوں کے لگے؟ تقاضے اپنی مسجد کے گشتوں میں آنے والوں کی تعداد کو سمجھ کر ان کا استعمال کرنے میں کوئی کسی کی طرف انگلی نہ اٹھاوے, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کہ بھائی ہم سے کوتاہی ہوئی. اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. اللہ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں تھے, ایک عرب ساتھی نے کہا کہ مولوی صاحب آج آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں کہ ایک صحابی حضور کی زیارت کے لیے گھر سے آئے, مسجد نبی میں, حضور کے حجرے میں, گھر میں بھی نہیں ہے, مسجد میں بھی نہیں ہے, برابر میں قبرستان وہاں بھی نہیں ہے. اس زمانے میں مدینے کا حدود اربع بہت چھوٹا تھا, اندھیرا تھا, رات کی سارا مدینہ چھان مارا, کہیں نہیں. یا اللہ, کسی نے کوئی آپ کے ساتھ بہت پریشان, لیکن یوں کہتے ہیں جو طلب کے ساتھ, جو رغبت کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر چلتا ہے, اللہ اسے راستے میں نہیں چھوڑتے. ڈھونڈتے ایک غار کے پاس پہنچے, غار بھی اندھیری, رات بھی اندھیری. دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. جان میں جان آگے اللہ کے نبی موجود ہیں. انتظار کرتے رہے, بہت دیر انتظار, 3 مرتبہ گئے پھر آئے. 4تھی مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے فارغ ہو کر آ رہے تھے. یا رسول اللہ, پوچھا کیا ہوا اللہ کے رسول؟ فرمایا میں نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے وعدہ نہیں کر لیا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے نبی, آپ کے ہوتے ہوئے امت پر عمومی عذاب, وہ قوم عاد, وہ قوم سمود, وہ قوم نوح, آپ کی امت پر آپ کے ہوتے ہوئے وہ عذاب نہیں آئے گا. آپ کی عمر مبارک تو بہت مختصر, کل 63 سال کی, اور اس میں بھی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. پھر نہیں, وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اگر آپ کی امت کے لوگ اپنی کمی کوتاہی پر استغفار کہتے رہیں گے تو ابھی ہمارا عذاب نہیں آئے گا. نعم البدل بھی لے گئے. یہ سارے اعمال دعوت یہ نبی کا کی میراث ہے. نبی والی طاقت اس کے ہر عمل میں ہے. آپ کی والی روحانیت, آپ کی والی نورانیت, آپ کی والی طاقت, آپ کی والی دعاؤں کی قبولیت سب ان عملوں میں ہے, اور وہ ہمیں گھر بیٹھے ملے. اس کے بعد بھی صدیق اکبر کیسے اونچے, اتنی شاندار زندگی کے ساتھ نصیحت پوچھی تو کیا کہا؟ نماز کے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لو. یہ سارا ہم کو بتایا گیا ہے. سب سے پہلے میں
کتنے سال، کتنی صحبتیں، کیسے کیسے موقع ملے، لیکن بھائی جو کوتاہی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے. یہ جتنے ہمارے ساتھی اپنی نیت صحیح کر لیں، اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. جب بھی تقاضے آئیں گے، گھر کے بھی، بچوں کے بھی، جاب کے بھی، سارے، لیکن یہ طے کرنا کہ دعوت کا تقاضا ہر تقاضے پر مقدم، اور اس کو بہت حکمت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سوچ سمجھ کر پورا کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے. دعوت کا تقاضا میں اسی کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور اس کا ہر تقاضا مقدم ہے. جان میری، مال میرا، صلاحیت میری اسی کے لیے ہے. جب یہ کریں گے پھر دعا میں، اے اللہ بہت کمزور ہے، پروردگار عالم، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. ایک اللہ کے کرم کا واسطہ. اب مجھے یاد ہے رحمت اللہ علیہ، مولانا عمر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، جب قرآن کے ختم پر رمضان میں دعا کرانے آتے تھے تو دعا میں کہتے تھے، اے اللہ مقامات، درجات اور اونچی اونچی شان، اے اللہ وہ تو تیرے مقرب بندوں کے لیے. ایک بیچارہ، ایک تیرا بندہ، ایک تیرے کرم کا سہارا، ہمیں نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ. اور پھر جو ہچکیاں بنتی تھی بہت دیر تک بول نہیں سکتی. میرے دوستو، اپنی کمی کوتاہی پر استغفار اور توبہ کرنا ہے. اور جس کا سن 23 میں اور 22 میں 21 میں وقت نہیں لگا ہے، اس وقت اس مجمع میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہ اس اجتماع کے ختم پر ہمیں سب سے پہلے اپنا وقت لگانا ہے. اور صرف ہمیں ان کو نہیں لگانا ہے، ان کو اور اپنے ساتھ جماعتیں بنانی ہے. وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. کون ہے جو ارادہ کرتا ہے؟ پہلے پہلے ہی نیت کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. سارے بولو. اب کھڑے ہو جاؤ، کون ہو؟ فرمائے جی، ماشاء اللہ فرمائے بھائی. کھڑے ہوتے رہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہاں سے اٹھ کے کم سے کم بھاگ جاؤ. جی ہاں فرمائے. ماشاء اللہ، 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 ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ ہمارا کھڑا ہونا اللہ کی طرف سے قبولیت کا سبب بنے گا.